نمرود کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعہ پیش آئے۔ یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نمرود بوئے تنتنی کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر اقبال بند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا، اس نے قرا کی تمام چیزیں اپنی تحویل میں لے لی۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک دیا کرتا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جام بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی حد تک بڑھ گئی، اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے اپنے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا اس کو
میں نے جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود تو بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے سامنے دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر معبود و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کی رداد ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کوہاڑا لے کر بت خانے میں آپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھلوں، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میں تم سے مخاطب ہوں، میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا کیونکہ کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے گچا گچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سب نیچا کر کے بولے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بحوالہ سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا۔ وہیں سمل سے
عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پررعب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سچ جھکائے بولے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بولا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریب بت پرستوں کے قائد پر ایسی گہری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنے خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ نمرود چلاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تم ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے قیدی کو سزا کا حکم ہو چکا تھا، جاں بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک کی شخص گردن مار دینے کا حکم صادر کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے، سورج اس کے حکم پر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے قائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دی۔ ارباب اختیار نے شور و ہوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام مکمل نہ ہوتا تو وہ منت مانتا، اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی، جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ عجائب القصص علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں برآمد کیا وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کی بنیاد پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بروایت موارج نبوت نمرود نے بمقام کوثر جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تعمیر کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور باروایت روز الصفا اس کی لمبائی 7 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا اور اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دو، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا
تک اس سے نہ گزر سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آپ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی۔ آگ تو روشن کر دی گئی تھی، لیکن اب کوئی راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی طرح دو مشورے میں تھے تو شیطان نے اسے مجنی بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب مجنی تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑا پتھر کو رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنی ٹھیک بن گئی اور کام ٹھیک کر رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور گلے میں بھی توقے آہن ڈالا گیا، پھر منجنیگ میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں ہاتھ اٹھا کر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلول کا ایک تخت بچھا کر اس پہ انہیں بیٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھنے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس کی آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطان سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ ابن اسحاق کا حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لگتے جگر گلو گلزار میں یوں مطمئن دیکھ تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلو گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا ہے کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار و مشکرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا اور ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہو گئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کہ آپ علیہ السلام کی 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات، اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کی۔ نمرود کی بیٹی زہرا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی
बेटी का हवाला मुआरजुल नबूवत लिखते हैं, नमरूद की बेटी ज़हरा बड़ी जीरो खरगोश होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए जिस पर सब लोग बैठ कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाजत दी तो वो उस मीनार पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हालात देख, उसे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग तो गुलजार बन गई और बलूर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ऐ इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ऐ इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग नहीं जला सकती। उसने कहा कि मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतर कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आपके करीब पहुंची उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान ना पहुंचाया तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर उसने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगूला हो गया। अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार की। फिर उसने जिद की और डराया मगर उसने परवाह ना की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लटाकर उसके हाथ और पाँव में मीख ठोंक दी। उधर जल्लादों ने उसे सजा दी। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचा वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने फर्जंद मुदीन के साथ कर दी जो कि सारा और हाजरा के अलावा कुतूरा बीवी से था। फिर अल्लाह ताला ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में से बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है, जो भी इसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी मजीद मालूमात